تم تینوں یہ عمل کیا تھا یا نہیں؟ یہ سلطانی گواہ۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی ترغیب دی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا دعا فرمائی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما، اللہ اس کو علم عطا فرما۔ اور پھر یہ بات کہ ابھی نہ دنیا بنی، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ بحر، نہ بر، نہ درخت، نہ حجر، نہ شجر، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نوری مخلوق فرشتے بنائے اور فرشتوں کو سامنے بٹھا کے اللہ نے فرمایا میں کلام پڑھنے والا ہوں، تم سنو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین فرشتوں کی، انسان کی، زمین و آسمان کی اور بحر و بر کی، تمام مخلوق کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا مجمع بٹھایا اور مجمع بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 سورتیں تلاوت کی، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ۔ اور جب یہ صورتیں پڑھی نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ایک رکت طاری ہو گئی، اور ایسی رکت طاری ہوئی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں جذبیت کی کیفیت میں آگے، جوش کی کیفیت میں آگے، اور جب اس کیفیت سے وہ باہر نکلے، سنبھلے، تو سنبھلنے کے بعد انہوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل الیہم ھذا، طوبیٰ لأجواف تعمل ھذا، طوبیٰ لألسنۃ تعمل ھذا، طوبیٰ لأجواف تنطق بھذا۔ ان سینوں کو مبارک ہو جو سینے اس قرآن کو محفوظ کریں گے، ان زبانوں کو مبارک ہو جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی، اور اس امت کو مبارک ہو جس امت پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، آپ کی اولادوں میں سے آپ کے بچوں پر بھی فرض ہے علم حاصل کرنا، اور آپ کی بچیوں پر بھی فرض ہے علم حاصل کرنا۔ لیکن بچوں کا تعلیم حاصل کرنا یہ دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے لازم اور ملزوم ہے۔ بچیوں کا دنیاوی تعلیم یہ یاد رکھیں اتنی ہونی چاہیے کہ تعلیم، اکبر الہٰبادی کا ایک جملہ ہے، تعلیم لڑکیوں کی ہے اچھی، تعلیم لڑکیوں کی ہے۔ کسی نے پوچھا نا کہ لڑکیوں کو کتنا پڑھنا چاہیے، ان کی تعلیم کتنا ہونی چاہیے، تو اکبر الہٰبادی ایک شاعر گزرا ہے، بڑا اس کا کتابوں میں چرچا اور شور اور ذکر ہے اس کا۔ اس نے کہا تعلیم لڑکیوں کی ہے اچھی، مگر خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ لیکن جہاں قرآن کی باری آتی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ تو دنیاوی تعلیم کی بات کی ہے اکبر تو نے، لیکن سن جہاں قرآن کی تعلیم کی بات ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جتنا فرض نوجوان کے اوپر ہے، بائی کے اوپر ہے، اتنا ہی فرض ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا بہن کے اوپر بھی ہے۔ یعنی مردوں پر جتنی ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا قرآن کی، اتنا ہی ضروری عورتوں پر بھی ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا۔ اور یاد رکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، دمشق کا ایک واقعہ ہے، ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، ایک نوجوان ہے جو گورکن کا کام کرتا ہے، اس نے قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد جب تیار ہو گئی قبر تو دفنانے کے لیے اس بچے کی میت آئی۔ میں مختصر کر کے واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب دفنانے کے لیے اس کی میت آئی تو میت کو وہ گورکن جو تھا نا اس نے قبر میں جب رکھا تو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھل گئی، خوشبو، مہک، گلو گلزار جب اس کی آنکھوں نے دیکھے تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ بچہ اس کا کون سا بڑا عمل ہے کہ جس عمل کے باعث اس بچے کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھل گئی، اور جنت کے نظارے میں نے بھی دیکھے ہیں، اور جو قبر ہے وہ جنت کا ایک نمونہ پیش کر رہی ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، لیکن اس کے دل میں جو تشنگی تھی وہ باقی رہی، وہ کسی سے یہ پوچھ نہ پایا، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کر سکا کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے۔ لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں، کچھ عرصہ گزرا، ایک پھر بندہ فوت ہو گیا، ایک نوجوان فوت ہو گیا، اس کی میت آئی، اور اس کی میت کے لیے جب اس نے قبر کھودی سو اینڈ سو، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی واقعہ آیا۔ اس نے کہا یہ بچے ہیں کون، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ یہ فلاں مائی کے بیٹے ہیں۔ تو وہ چل دیا اس گھر کی طرف، جا کے اس ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جا کے پوچھتا ہے کہ ماں یہ بتا یہ تیرے جو بیٹے ہیں، پہلا بیٹا جو تھا
اس کا عمل کیا تھا، دوسرے کا عمل کیا تھا، یہ میں نے واقعہ دیکھا ہے، اس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا جو پہلا میرا بیٹا فوت ہوا ہے نا وہ عالم دین تھا، وہ علم حاصل کرتا تھا، قرآن سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کو آباد کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ دوسرا کون تھا؟ اس نے کہا یہ دوسرا بیٹا میرا جو تھا نا یہ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن جو محنت اور مشقت کرتا تھا نا اس حلال کی کمائی سے اپنے اس بھائی کی پرورش کرتا تھا جو دین علم حاصل کرتا تھا۔ اللہ نے دین سیکھنے والے کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا، اور دین سکھلانے والے یعنی اس کا جو معاون تھا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ فرمایا۔ تو دوستو آپ خوش نصیب ہیں جن کا رزق جن کی حلال خون پسینے کی کمائی دیار غیر میں جا کے آپ دیکھیں کس طرح لوگ مزدوری کرتے ہیں، وہاں پر جا کے کتنا مشکل ہے وہاں پر کام کرنا۔ ابھی اس وقت جب آپ سردی میں دھوپ کی تلاش میں ہیں، اس وقت آپ دبئی میں جا کے دیکھیں وہاں گرمی ہے، اس گرمی میں، اور جس کا کام کرتے ہیں کیا وہ رحم دل ہوتا ہے؟ کام والے کو تو مالک کو تو کام چاہیے، اسے کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ کوئی بوڑھا ہے یا کوئی۔ کل مجھے ایک دوست فون کر رہے تھے، ان کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے، شوگر کے انتہائی بڑے پیمانے کے پیشنٹ ہیں، کویل سے انہوں نے مجھے کال کی، کہنے لگے محترم استاد جی کیا کروں، جب ہم کام پر جاتے ہیں تو کوئی انڈین ہوتا ہے، کوئی سیرین ہوتا ہے، کوئی کسی ملک کا ہوتا ہے، کوئی کسی ملک کا ہوتا ہے، کسی کو کیا اس بات سے کہ یہ آدمی کمزور ہے، یہ بیمار ہے، یا اس کے گھر میں کتنی مشکلات ہیں، اس کے بچے کس حال میں کس پوزیشن میں ہیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ وہ کہتے ہیں بابا کام کرو، ہمیں کام چاہیے، اور جو مالک آتا ہے وہ کہتا ہے بابا کام کرو، ہمیں کام سے غرض ہے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں کمزوری یا نکاحت یا ایک ضعف ہے، ہمیں کام سے غرض ہے۔ آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ کام کریں۔ مجھے ایمان سے بتائیے، آپ کا باپ میرا باپ، آپ کا بھائی میرا بھائی، کس لیے دیار غیر میں اپنی جسم کو جوکھوں میں ڈال کے مصیبت اور پریشانی کو گلے اور سینے سے لگا کے آپ کے لیے ہمارے لیے احساس کا بندوبست کرتا ہے، اور پھر اپنی حلال کی کمائی سے خون پسینے کی کمائی سے یہ کہتا ہے جاؤ یہ جا کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو دیکھ رہا ہو۔ یہ کتنی ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے بیٹا آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دیہڑی دار مزدور جو 20 روپے دیہڑی لیتا ہے، جب چھٹی کرتا ہے شام کو پسینہ صاف کر کے تھکاوٹ کا خیال نہیں رکھتا، سارا دن مشقت اسے بھول جاتی ہے، مدرسے میں آ کے کہتا ہے طالب علم سے حافظ صاحب مولوی صاحب یہ 5 روپے میری طرف سے قبول کیجیے۔ اس کی خون پسینے کی کمائی آپ کے لیے 5 روپے کسی محنت اور مشقت کے بغیر اللہ نے آپ کے پاس بھیجے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس جگہ حافظ قرآن یا علم قرآن سیکھنے والا، چاہے وہ حدیث کا علم ہو تو وہ بھی قرآن کا علم ہے، چاہے وہ قرآن کی تفسیر کا علم ہو تو وہ بھی قرآن کا ہے، یا قرآن پڑھنے والا یا نادرہ پڑھنے والا وہ بھی طالب علم ہے، جب وہ چلتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوست نامی بندہ، مجھے اس کا ذکر یاد آ گیا نام، اس کی عمر تھی اس وقت 59 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 59 سال۔ پولیس لائن میں وہ ملازم تھا۔ اب 59 سال کا تو بوڑھا بندہ ہوتا ہے، 1 سال اس کی ریٹائرمنٹ کو باقی تھا۔ وہ بستہ اٹھا کے کندھے سے لٹکایا ہوا اور ہمارے ادارے میں آتا تھا، اور میرا کلاس فیلو بن گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بابا جی آپ کی یہ کون سی عمر ہے یہ دین سیکھنے کی؟ میرے جو استاد محترم تھے انہوں نے کہا بابا جی اگر پڑھنے کے لیے آئے ہو تو آپ کو مار بھی پڑے گی، آپ کو پنشمنٹ سزا ضرور ملے گی، آپ کے جو ساتھی ہیں اگر ہم آپ کو معاف کر دیں یا آپ کو نہ پوچھیں، ویسے ہی ان کو ڈرانے کے لیے اگر ہم آپ کو نہ پوچھیں ان کو پوچھیں، ان کو سزا دیں آپ تو یہ کہیں گے کہ ان کو تو نہیں پوچھتے ہمیں مارتے ہیں۔ بابا جی نے آج کے کہا استاد جی میں مار کھاواں گا، تسی جو سزا میں نے دیو گے میں اس سزا قبول کراں گا۔ میں ایک مشن لے کے یہاں چاچا دوست محمد اگر تو زندہ ہے تو تیری عظمت کو سلام، اگر تو مر چکا ہے تیری قبر پہ کروڑوں سلام۔ کہ اس دوست محمد نے یہ جواب دیا حضور استاد محترم میں ایک مشن لے کر آیا ہوں، میری زندگی یوں ہی گزر گئی، مگر آج میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ جو دین سیکھتے سیکھتے مر جائے وہ شہید ہے، وہ قبر سے جب اٹھے گا اس کے ہاتھ میں کتابیں ہوں گی، اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اس کے ہاتھ میں تفسیر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو طالب علم کی حیثیت سے اٹھائے گا قبر سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر پڑھتے پڑھتے مر جاؤں تو میں بھی شہید ہو جاؤں۔
میں بھی شہید ہو جاؤں. میری 59 سال میری عمر ہے, 1 سال میری ریٹائرمنٹ کو باقی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میں شہید مروں. تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کا یہ جملہ فرمانا کہ جہاں طالب علم قدم رکھتا ہے وہاں اللہ کی نوری مخلوق یعنی فرشتے اللہ نے ان کی ذمہ داری سونپ دی ہے, ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ان کے قدم زمین پر نہ لگیں, ان کے قدموں کے نیچے تم پر بچھاؤ. تو دوستو میرا آخری پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اس علاقے کی محرومیت کو دور کریں, یہاں اور مدارس قائم کریں. اگر آپ کے 2-3 مدرسے 2-3 ادارے یہاں بن جائیں, 10-10 15-15 آپ کے بچے وہاں بر علم دین حاصل کریں, آپ کی نسلیں بن جائیں گی. اور حضرت علی کا یہ فرمان اپنے سینے میں سنہری حروف سے لکھ لیں کہ آپ کا جو فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے, حضرت علی راوی اس کے, کہ جو بندہ اپنے بچے کو قرآن سکھائے, اسے حفظ کروائے, اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو, اور 10 لوگ کس طرح, اس فیملی کے 10 لوگ نہیں, یہ بھی میں کو آپ کی جو عشق اور محبت ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے ایک جملہ بولتا ہوں. اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان کہ 10 لوگوں کی بخشش کروائے گا. 10 لوگ اس میں یہ نہیں آپ کا باپ بھائی بہنیں نہیں, 10 لوگوں میں آپ کے باپ کا جتنا خاندان ہے ایک ہو گیا, آپ کے دادا کا جتنا خاندان ہے دوسرا ہو گیا, آپ کے پردادا کا جتنا خاندان ہے وہ تیسرا ہو گیا. اس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے خاندان کی 10 پشتوں کے جتنے قبیلے ہیں ان لوگوں کی وہ سفارش اور شفاعت کرے گا. تو اندازہ لگا لیجیے کہ ایک آپ کے گھر سے اٹھنے والا حافظ قرآن آپ کی بخشش کا اور آپ کے خاندان کے کتنے لوگوں کی بخشش کا سبب بنے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو علم دین سیکھنے کی اور اس میں معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ